اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم عورتوں کے زیادہ جہنمی ہونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، ہمارے اندر عقل اور دین کی کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، نقصان عقل تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو یہ عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اور حیض و نفاس کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، رمضان میں روزہ نہیں رکھتی، یہ نقصان دین ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس حدیث میں عورت کی ایک قدرتی کمی، نقصان عقل بیان کی گئی ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت نے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھا قرار دیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی حساب سے کمزور اور نازک ہے، اسی جسمانی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے اسے کمانے یعنی کام کرنے کی ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے، کیونکہ اس کے لیے اسے گھر سے باہر نکل کر جد و جہد کرنا پڑتی ہے، جو اس کی جسمانی نزاکت اور دیگر شرعی مقاصدوں کے خلاف ہے۔ آج کل کی پڑھی لکھی عورت جو دین اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، وہ ان دونوں حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں حقیقتیں ایسی ہیں جن سے انکار کی مجال نہیں۔ مغرب میں جو عورت مرد کی مشابہت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، 100 سالہ جدوجہد کے بعد بھی عورت مرد کے سمان درجے پر نہیں پہنچ سکی۔ وہاں آج بھی تمام کلیدی پوسٹوں پر مردوں ہی کا قبضہ ہے، ان کی تمام اہم ملکی پالیسیاں مرد ہی بناتے ہیں اور ان کے تمام ضروری معاملات میں مردوں ہی کا عمل دخل ہے۔ 100 سالہ جدوجہد کے بعد بھی مغرب میں عورت کی یہ دردشا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت چاہے نہ مانے، وہ قدرتی روپ سے عقلی اور جسمانی حساب سے مرد سے پست ہے۔ اس لیے اس کی عزت اسی میں ہے کہ اسلام نے اس کی فطری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کے جو کام گھر کی چار دیواری میں رکھے ہیں وہ اسے قبول کرے اور اپنی سرگرمیوں کا دائرہ اسی فطری حد کے اندر محدود رکھے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی عزت و عصمت سے بھی محروم ہو جائے گی، جیسا کہ آج مغرب کی عورت محروم ہو چکی ہے، اور وہاں اس کا وجود دیکھو مجھے دو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کو کثرت سے استغفار اور صدقہ کرنے کے علاوہ شوہروں کی ناشکری اور غیبت اور کینہ اور لان تان سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔